الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ اکرام، آج ہم اساس الصرف کا 5واں سبق پڑھیں گے اور وہ ہے ضمیر کا بیان۔ فعل کی طرح اسم کی بھی کئی اعتبار سے تقسیم کی گئی ہے، ان میں سے ایک تقسیم اسم ظاہر اور اسم ضمیر کے اعتبار سے ہے۔ اس اعتبار سے اس کی دو قسمیں ہیں۔ نمبر ایک اسم ظاہر، جسے انگلش میں ویزیبل نون کہا جاتا ہے، اور دوسری قسم ہے اسم ضمیر، جسے انگلش میں پروناؤن کہا جاتا ہے۔ اسم ظاہر یعنی ویزیبل نون وہ اسم ہے جو کسی شے یا ذات پر صراحتاً دلالت کرے، جیسے الرجل، اس کا معنی ہے مرد، اور یہ اسم ایک ذات پر صراحتاً دلالت کر رہا ہے۔ اور اسی طرح القلم، اس کا معنی ہے قلم، اور یہ اسم ایک شے پر صراحتاً دلالت کر رہا ہے۔ الرجل اور القلم دونوں اسم ظاہر ہیں۔ اسم کی دوسری قسم اسم ضمیر یعنی پروناؤن ہے، اور آج ہم اسم ضمیر کے متعلق ہی پڑھیں گے۔ لکھنے اور بولنے میں کسی اسم ظاہر کا بار بار دہرایا جانا معیوب سمجھا جاتا ہے، اور اس کی وجہ سے کلام اور تحریر کے حسن میں کمی واقع ہوتی ہے۔ ایسی صورت میں اسم ظاہر کو بار بار لانے کے بجائے اسم ضمیر کا استعمال کیا جاتا ہے، اور اسم ضمیر وہ ہے جو کسی متکلم، مخاطب یا ایسے غائب پر دلالت کرے جس کا ذکر پہلے ہو چکا ہو، جیسے انا، انتا، ہوا۔ اردو میں میں، تو، وہ، اور انگلش میں اسے آئی، یو، ہی وغیرہ سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ آئیے ہم اسم ضمیر کو اردو کی ایک مثال سے سمجھتے ہیں، جیسے میں جاتا ہوں، تو جاتا ہے۔ علی اچھا لڑکا ہے، وہ اساتذہ کا احترام کرتا ہے، وہ صبح سویرے اٹھتا ہے۔ میں جاتا ہوں میں لفظ میں متکلم کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، یعنی بات کرنے والا اپنے لیے استعمال کر رہا ہے، اور اسے عربی میں آنا سے اور انگلش میں آئی سے تعبیر کرتے ہیں۔ تو جاتا ہے، اس میں موجود شخص جس سے بات کی جا رہی ہے اس کے لیے استعمال کیا جا رہا ہے، اور لفظ تو کو عربی میں انتا اور انگلش میں یو سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ علی اچھا لڑکا ہے، وہ اساتذہ کا احترام کرتا ہے، وہ صبح سویرے اٹھتا ہے۔ اب پہلے جملے میں علی اچھا لڑکا ہے، یہاں پر علی کا استعمال کیا، یعنی اسم ظاہر کا استعمال کیا، اور اگلے جملے میں کہا کہ وہ اساتذہ کا احترام کرتا ہے، یہاں وہ سے مراد علی ہے، یعنی اسم ظاہر کی جگہ اسم ضمیر کا استعمال ہوا ہے، اور یہ غائب یعنی غیر موجود شخص کے لیے جو موجود نہ ہو اس کے متعلق یا اس کی نسبت بات کرنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ تو وہ کو عربی میں ہوا اور انگلش میں ہی سے تعبیر کرتے ہیں۔ آئیے اب ہم اسم ضمیر کی اقسام کی طرف بڑھتے ہیں۔ کلمہ کے ساتھ ملے ہونے یا نہ ہونے کے اعتبار سے اسم ضمیر کی ابتداءً دو قسمیں ہیں۔ نمبر ایک متصل یعنی اٹیچڈ، نمبر دو منفصل یعنی سیپریٹ۔ متصل وہ ضمیر ہے جو کسی کلمہ کے ساتھ مل کر ہی استعمال ہوتی ہے، بغیر کسی کلمہ کے ملے اس کا مستقل بولنا ممکن نہیں ہوتا، اور یہی کلمہ ہی اس کا عامل بنتا ہے، یعنی یہ اپنے عامل کے ساتھ مل کر ہی استعمال ہوتی ہے۔ جیسے ضربتا میں تا ضمیر اپنے عامل فعل کے ساتھ متصل ہے، اور اسی طرح ضربک میں کاف ضمیر متصل اپنے عامل فعل ضربہ کے ساتھ متصل ہے، اور اسی طرح لہم میں ہم ضمیر متصل اپنے عامل حرف جر کے ساتھ متصل ہے۔ اسم ضمیر کی دوسری قسم منفصل ہے۔ منفصل وہ ضمیر ہے جس کا دوسرے کلمہ سے ملے بغیر مستقل بولنا ممکن ہوتا ہے، جیسے ہوا۔ آئیے اب ضمیر متصل اور منفصل میں سے ہر ایک کی اقسام پڑھتے ہیں۔ ضمیر متصل کی تین قسمیں ہیں: مرفوع، منصوب اور مجرور، اور ضمیر منفصل کی دو قسمیں ہیں: مرفوع اور منصوب۔ ان پانچوں اقسام کو سمجھنے سے پہلے
ہمیں یہ ذہن میں رکھنا ہوگا کہ محل رفع، محل نصب اور محل جر کسے کہتے ہیں۔ اگر یہ تین چیزیں ہمیں سمجھ میں آ گئیں تو ہمارے لیے ان اقسام کو سمجھنا آسان ہوگا۔ آئیے انہیں مثالوں کے ذریعے سمجھتے ہیں۔ جیسے ذہب زید، اس مثال میں جو لفظ زید ہے اس کے آخر میں دو پیش ہیں، اور یہ مرفوع کی ایک صورت ہے، یعنی آخر میں دو پیش ہونا مرفوع کی ایک صورت ہے، اور یہ اسم ظاہر مرفوع ہے، اور جو ضمیر اس اسم ظاہر کی جگہ پر واقع ہو تو وہ ضمیر محل رفع میں واقع ہوگی۔ اور دوسری مثال رأیت زیدن، اس مثال میں لفظ زید کے آخر میں دو زبر ہے اور یہ منصوب کی ایک صورت ہے، تو یہاں پر یہ لفظ زید اسم ظاہر ہے اور منصوب ہے، اور جو ضمیر اس جگہ پر واقع ہو وہ ضمیر محل نصب میں ہے۔ تیسری مثال ذہبت الی زید، اس مثال میں لفظ زید کے آخر میں دو زیر ہے اور یہاں پر زید اسم ظاہر ہے اور مجرور ہے، اور جو ضمیر اس جگہ پر واقع ہو تو وہ محلاً مجرور ہوگی۔ آئیے اب ضمیر متصل اور منفصل کی اقسام کی طرف بڑھتے ہیں۔ ضمیر مرفوع متصل وہ ضمیر ہے جو محل رفع یعنی مرفوع کی جگہ میں واقع ہوتی ہے اور وہ فاعل یا نائب الفاعل بنتی ہے۔ ضمیر منصوب متصل وہ ضمیر جو محل نصب یعنی منصوب کی جگہ میں واقع ہوتی ہے، اور اگر یہ ضمیر فعل کے ساتھ ملی ہوئی ہو تو اس کا مفعول بہ بنتی ہے، اور اگر حروف مشبہ بالفعل سے ملی ہوئی ہو تو اس کا اسم بنتی ہے۔ ضمیر مجرور متصل وہ ضمیر جو محل جر یعنی مجرور کی جگہ میں واقع ہوتی ہے، اور اگر اسم کے ساتھ ملی ہوئی ہو تو وہ مضاف الیہ کہلاتی ہے اور وہ اسم مضاف کہلاتا ہے، اور اگر حرف جر سے ملی ہوئی ہو تو اس حرف جر کا مجرور کہلاتی ہے۔ ضمیر مرفوع منفصل وہ ضمیر جو محل رفع میں واقع ہوتی ہے اور عموماً مبتدا، خبر، فاعل اور نائب الفاعل بنتی ہے۔ اور ضمیر منصوب منفصل وہ ضمیر ہے جو محل نصب میں واقع ہوتی ہے اور اکثر یہ مفعول بہ بنتی ہے۔ لکھنے اور بولنے کے اعتبار سے ضمیر مرفوع متصل کی ایک اور تقسیم بھی ہے۔ اس اعتبار سے اس کی دو قسمیں ہیں۔ نمبر ایک بارز یعنی ظاہر، نمبر دو مستتر یعنی پوشیدہ۔ وہ ضمیر جو لکھنے اور پڑھنے میں آئے اسے بارز کہتے ہیں، اور جو ضمیر لکھنے اور پڑھنے میں نہ آئے اسے مستتر کہتے ہیں۔ آئیے اب سبق کی طرف بڑھتے ہیں۔ آج ہم اساس الصرف کا 5واں سبق پڑھ رہے ہیں، اور وہ ہے ضمیر کا بیان، ضمیر کی تعریف۔ ضمیر وہ اسم ہے جو کسی متکلم، مخاطب یا ایسے غائب پر دلالت کرے جس کا ذکر پہلے ہو چکا ہو، جیسے انا، اس کا معنی ہے میں، اور یہ متکلم کی ضمیر ہے، یعنی بات کرنے والا اس ضمیر کو اپنے لیے استعمال کر رہا ہے۔ انتا، اس کا معنی ہے تو، اور یہ مخاطب کی ضمیر ہے، یعنی موجود شخص جس سے بات کی جا رہی ہے اس کے لیے اس ضمیر کو استعمال کیا جا رہا ہے۔ اور ہوا، اس کا معنی ہے وہ، اور یہ غائب کی ضمیر ہے، یعنی ایسے غائب پر دلالت کرتی ہے جس کا ذکر پہلے ہو چکا ہو۔ جیسے ہم نے وضاحت میں مثال پڑھی تھی، علی اچھا لڑکا ہے، وہ اساتذہ کا احترام کرتا ہے۔ دوسرے جملے میں جو لفظ وہ ہے یہ غائب کی ضمیر ہے، یعنی غیر موجود شخص کے متعلق بات کی جا رہی ہے جس کا ذکر پہلے ہو چکا ہے۔ اب ضمیر کی اقسام پڑھتے ہیں۔ ابتداءً ضمیر کی دو قسمیں ہیں۔ نمبر ایک متصل، نمبر دو منفصل۔ ضمیر متصل وہ ضمیر ہے جو اپنے عامل سے ملی ہوئی ہو۔ ہم نے وضاحت میں یہ کہا تھا کہ ضمیر متصل کسی کلمہ کے ساتھ مل کر ہی استعمال ہوتی ہے، اور وہ کلمہ اسم بھی ہو سکتا ہے، فعل بھی ہو سکتا ہے اور حرف بھی ہو سکتا ہے، اور وہی اسم، فعل اور حرف اس ضمیر کا عامل بھی ہوگا۔ جیسے ضربتا میں تا ضمیر اس فعل ضربہ کے ساتھ ملی ہوئی ہے۔ ضربتا میں تا ضمیر متصل اپنے عامل فعل کے ساتھ ملی ہوئی ہے۔ اسی طرح ضربا کا، اس میں جو کاف ضمیر ہے
یہ متصل ہے اور اپنے عامل فعل ضربہ کے ساتھ ملی ہوئی ہے۔ اور لہم، لہم میں ہم ضمیر جو ہے یہ ضمیر متصل ہے اور اپنے عامل حرف جر کے ساتھ ملی ہوئی ہے اور یہ ضمیر متصل کہلائیں گی۔ ضمیر متصل کی 3 قسمیں ہیں۔ نمبر 1 مرفوع، نمبر 2 منصوب، نمبر 3 مجرور۔ ضمیر مرفوع متصل وہ ضمیر جو محل رفع یعنی مرفوع کی جگہ میں واقع ہوتی ہے اور فاعل یا نائب الفاعل بنتی ہے، جیسے ضربت میں ہیا اور ضربنا میں نا ضمیر، یہ ضمیریں مرفوع متصل ہیں۔ ہم نے وضاحت میں پڑھا کہ محل رفع، محل نصب اور محل جر کسے کہتے ہیں، یعنی جس جگہ پر ضمیر آئی ہے اور اگر یہاں پر اس میں ظاہر ہوتا تو وہ مرفوع، منصوب یا مجرور ہوتا، اور یہاں پر ضمیر آئی ہے اور ضمیر کا کوئی اعراب نہیں ہوتا، لہٰذا یہ دیکھا جائے گا کہ یہ مرفوع، منصوب اور مجرور میں سے کس کی جگہ پر واقع ہوئی ہے۔ تو وہ ضمیر جو محل رفع یعنی مرفوع کی جگہ میں واقع ہوتی ہے وہ ضمیر مرفوع متصل کہلاتی ہے، جیسے ضربت میں ہیا ضمیر مرفوع متصل ہے اور ضربنا میں نا ضمیر مرفوع متصل ہے۔ ضمیر منصوب متصل وہ ضمیر ہے جو محل نصب یعنی منصوب کی جگہ میں واقع ہوتی ہے اور اگر فعل سے ملی ہوئی ہو تو مفعول بہ، اور اگر حروف مشبہ بالفعل سے ملی ہوئی ہو تو ان کا اسم واقع ہوتی ہے، جیسے ضربہ میں ہو ضمیر منصوب متصل ضربہ فعل کا مفعول بہ ہے، اور انہ میں ہو ضمیر منصوب متصل حرف مشبہ بالفعل انہ کا اسم ہے۔ ضمیر مجرور متصل وہ ضمیر ہے جو محل جر یعنی مجرور کی جگہ میں واقع ہوتی ہے، اگر اسم سے ملی ہوئی ہو تو مضاف الیہ اور اگر حرف جر سے ملی ہوئی ہو تو مجرور واقع ہوتی ہے، جیسے غلامہ میں ہو ضمیر مجرور متصل اسم غلامہ کا مضاف الیہ اور لہو میں ہو ضمیر مجرور متصل لام حرف جر کا مجرور ہے۔ آئیے اب ضمیر منفصل اور اس کی اقسام پڑھتے ہیں۔ ضمیر منفصل کی تعریف وہ ضمیر ہے جو اپنے عامل کے ساتھ ملی ہوئی نہ ہو، جیسے ہم نے وضاحت میں پڑھا تھا ضمیر منفصل وہ ضمیر ہے جس کا دوسرے کلمہ سے ملے بغیر مستقل بولنا ممکن ہوتا ہے، جیسے نحن، ایانا، یہ دونوں ضمیریں ایسے ہیں کہ اپنے عامل کے دوسرے کلمہ سے ملے بغیر ان دونوں کا مستقل بولنا ممکن ہے۔ ضمیر منفصل کی اقسام، ضمیر منفصل کی 2 قسمیں ہیں، نمبر 1 مرفوع، نمبر 2 منصوب۔ ضمیر مرفوع منفصل وہ ضمیر ہے جو محل رفع میں واقع ہوتی ہے اور عموماً مبتدا، خبر، فاعل یا نائب الفاعل بنتی ہے، جیسے ہوا۔ ضمیر منصوب منفصل وہ ضمیر ہے جو محل نصب میں واقع ہوتی ہے اور اکثر مفعول بہ بنتی ہے، جیسے ایاہ۔ جیسے ہم نے وضاحت میں پڑھا تھا کہ ضمیر مرفوع متصل کی لکھنے اور بولنے کے اعتبار سے 2 قسمیں ہیں۔ آئیے اب ہم ان 2 اقسام کو پڑھتے ہیں۔ ضمیر مرفوع متصل کی 2 قسمیں ہیں، نمبر 1 بارز، نمبر 2 مستتر۔ ضمیر مرفوع متصل بارز یعنی ظاہر وہ ضمیر ہے جو لکھنے اور پڑھنے میں آئے، جیسے ضربتو میں تو ضمیر جو ہے یہ لکھنے میں بھی آ رہی ہے اور پڑھنے میں بھی آ رہی ہے۔ ضمیر مرفوع متصل مستتر یعنی پوشیدہ وہ ضمیر ہے جو لکھنے اور پڑھنے میں نہ آئے، جیسے ضربا۔ اب ضربا میں ایک ضمیر سمجھی جا رہی ہے، لیکن نہ تو یہ ضربا میں کہیں لکھی ہوئی نظر آ رہی ہے اور نہ ہی اسے بولا جا رہا ہے، فقط یہ ضربا کے اندر ہوا ضمیر کو سمجھا جا رہا ہے، یعنی یہ لکھنے اور پڑھنے میں نہیں آ رہی۔ تو جو ضمیر لکھنے اور پڑھنے میں نہ آئے وہ ضمیر مرفوع متصل مستتر کہلاتی ہے۔ عزیز طلبہ اکرام، آج کے سبق میں ہم نے پڑھا کہ ضمیر کسے کہتے ہیں اور اس کی کتنی اور کون کون سی اقسام ہیں، ہر ایک کی تعریف اور امثلہ پڑھیں۔ اگلے لیکچر میں ہم ضمیروں کا چارٹ پڑھیں گے، یعنی جو آج ہم نے سبق پڑھا ہے
چاٹ کی صورت میں ہم اس کی دہرائی کریں گے۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔